اس وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس ادبی اور علمی شخصیت کے حضور میں لیے چلتا ہوں جنہوں نے اکتساب فیض مشہور زمانہ ادارے سے کیا ہے، اور اس وقت بڑے ہی ادب کے ساتھ آل جناب حضرت مولانا مشکور رحمانی صاحب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ان مصروں کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کہ جہل زدوں پر علم و ہنر کے خالق نے احسان کیا، بولیے سبحان اللہ۔ جہل زدوں پر علم و ہنر کے خالق نے احسان کیا، ایک امی نے غار حرا میں اقرا کا اعلان کیا، میرے شفیق نبی نے لمحہ بھر بھی ایسا سوچا نہیں، کس نے کتنے پتھر مارے کس نے کیا نقصان کیا۔ میرے شفیق نبی نے لمحہ بھر بھی ایسا سوچا نہیں، کس نے کتنے پتھر مارے کس نے کیا نقصان کیا۔ انہی مصروں کے ساتھ مائک پر استقبال ہے نوجوان عالم دین، متحرک اور فعال عالم دین حضرت مولانا مشکور رحمانی صاحب سپول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله العامین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لإزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوج لمالها لم يزد الله إلا فقرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وكمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ رب کا جس نے پتہ دیا صلو علیہ وآلہ۔ حضرات گرامی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں آپ حضرات کے مابین جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا رمضان علی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے ایما اور حکم پہ آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ اللہ تعالی حضرت کی صحت کو اور عمر کو اور ان کے سائے کو ہم سبوں کے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ اس محفل میں مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا امتیاز رحمانی صاحب جو فی الوقت نقیب ہندوستان کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے انہیں نوازا ہے، زبان دانی اور ان کے اندر بولنے کا جو ملکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عمر میں وہ عروج بخشا۔ یہ یقیناً جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کا فیض ہے اور ان کی ذاتی محنت ہے۔ بے شک یہ پروگرام اصلاح معاشرہ اور یکجہتی کا پروگرام ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے ایک حدیث اور قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ 5 سے 6 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ قرآن مجید کی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ حضرات گرامی،
آج ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، ان کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہو سکتی ہے، اس کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ اسباب کی جنہوں نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کو مسمار کر دیا ہے، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پہ گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، نامحرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواہشات اور حیاسوز مضامین کا نشر ہونا، اس کا دیکھنا یا سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، شوقیہ کتا پالنا، رشوت لینا یا دینا، سود لینا یا دینا، غیبت کرنا یا سننا، الغرض بہت ساری خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری۔ حضرات گرامی، ایک زمانہ وہ تھا کہ گانا بجانا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بولنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان جس شادی کو آج ہم نے دشواری کا اور جس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری مسلم بہنیں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری وہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہے، اس شادی کو میں نے اتنا دشوار بنا دیا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں من تزوج امرأة لعزها، کہ جو انسان اس وجہ سے شادی کرے گا تاکہ اس سے عزت حاصل کرے، کل قیامت کے دن اسے ذلت کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ وَمَن تَزَوَّجَ لِمَالِهَا لَمْ يَزِدِ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، اور جو انسان مال کی لالچ میں شادی کرے گا اسے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، آج ہمارے معاشرے میں جہیز کے نام پر روز بروز کہیں فاطمہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کہ کاش اسلامی شریعت وعظوں اور تقریروں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی میں رعنائی بخشی۔ اسی عورت کے در سے نظارے میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ ان معصوم بچوں پر آج جو جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں، آج بھی ان معصوم دوسیجاؤں پر ہر طرف سے یلغار ہو رہا ہے۔ جس گھر میں بھی لڑکیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت اس والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ اسے سانپ بن کے ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے اور دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی نگاہیں ہوتی ہے اور تیسری طرف پڑوسیوں کی چیمی گوئیاں۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادے کو وہی مسمار کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور شادی کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کا جو نکاح کیا حضرت فاطمہ کا، آپ نے کس انداز سے کیا ہے؟
بالکل سادگی کے ساتھ ہمارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی فہرست بڑی لمبی ہے. مجھے بس یوں ہی چند منٹ کا وقت ملا تھا اور میں نے اپنے وقت سے زیادہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرہ جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو بٹا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ.